کاکڑ صاحب، ایک بڑا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا رویہ نگرانوں والا نہیں ہے، آپ جانبدار ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم جانبدار اس حوالے سے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو، یہ ہماری جانب سے ایک پرائرٹی ہے ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ اپنے مینڈیٹ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مینڈیٹ دیں اور ایک الیکٹڈ حکومت آئے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس میں کون سا ایسا کام ہم نے کیا ہے جس کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی فریق کے حوالے سے ہم جانبدار ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا ہے، دوسرے کو بھرپور سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے، یہ جانبداری نہیں ہے؟ ابھی اسی سوال کا تجزیہ کر لیتے ہیں، کیا نگران حکومت نے سابق وزیر اعظم صاحب کو جیل میں ڈالا ہے؟ پھر تو جواب مثبت میں ہوگا، ہاں ہوگا کہ واقعی ہم نے ایسا کیا۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جو کہ نگران حکومت کے آنے سے پہلے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ قانونی طور پر ان تمام الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، ہاں یہ ضرور ہماری جانب سے جانبداری ہوتی کہ ہم ان تمام چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے ایک شاہی فرمان جاری کر کے ان کو ان تمام چیزوں سے بری الذمہ قرار دیتے، جو ہم نہیں کر سکتے قانونی طور پہ۔ لیکن وہ جو سابق وزیر اعظم بھی ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور یا ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور شاید ان کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پیرانویا اگر کسی فرد واحد کا یا ان کے ساتھیوں کا ہے تو وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کا۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو اس پروگرام کے توسط سے انشور کروں کہ یہ حکومتیں ہیں، کوئی کرمنل گروہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سنجیدہ الزامات لگانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا کام یا حکومت سے جڑے ہوئے کسی فرد کا یہ کام کہ وہ کسی کی جان لے، یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، یہ اتنا سنگین الزام ہے جو میرے خیال میں ان کے ساتھیوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، اور اسی طرح کے غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ان کی جو سیاسی جیل میں ان کو حالت ہے وہ سب کے سامنے۔ جیل میں ان کو مناسب فیسلٹی اور تحفظ ملا ہے؟ دیکھیں، وہ فزیکلی الحمدللہ بالکل محفوظ ہیں، اور یہ ہماری قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا تحفظ جو ہے ان کو یقینی بنائیں۔ باقی اگر قانون ان کو کسی سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے تو وہ سزا بھی ان جو پیمانے قوانین کے ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ان کو دی جائے گی نا۔ یہ کوئی یہاں پہ اذیت پسند لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے ذاتی بدلہ ان سے لینا ہے اور کوئی اذیت کی شکل میں ان کو وہ ایذا نہیں، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی کو اذیت دی جا رہی ہے اور دوسری پارٹی کو غنیمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا میرے خیال میں اگر تاثر ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور دوسری جماعتیں جتنی ہیں وہ اپنا ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے، اور چھوٹی جماعتیں کر رہی ہیں جو علاقائی جماعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ضرور کر رہی ہیں جہاں پہ ان کے فارمر لیڈر عمران خان صاحب کے جتنے لوائلسٹ ہیں وہ اپنے علاقوں میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اب تو پیپلز پارٹی بھی ان کی ہمنوا ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ان کے لیے الیکشن میں۔ دیکھیں، اپنے ووٹر کے ساتھ الیکشن کے دوران میں وکٹم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا اور ان ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بیانیہ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہوں، باقی میں اس کو اس سے زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا۔ نہیں، آپ تو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن شاید قوم اس کو سنجیدہ لیتی ہے، اور جو ملٹری کورٹس کا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ تھا، اب اس کو سپریم کورٹ نے ختم کروا دیا۔ آپ کی حکومت دوبارہ نظر ثانی کی اپیل کر کے گئی ہے ادھر، تو یہ آپ کا فریق ہونا ثابت نہیں کرتا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارا فریق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری وفا اس ریاست کے ساتھ ہے، اس ریاست کے آئین کے ساتھ ہے، اس ریاست کے قوانین کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں سپریم کورٹ ایسے فیصلوں پہ پہنچتا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کے آئین اور قوانین کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اس کی اپیلنٹ اتھارٹی میں جا کر اس کے خلاف اپیل کریں، جو کہ اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے کی ہے۔ ہمارا بالکل ذہن اس چیز پہ واضح ہے۔ اگر ملٹری انسٹالیشن پہ پاکستان مسلم لیگ نون حملہ آور ہوتی ہے
جمعیت علماء اسلام حملہ آور ہوتی ہے، پی ٹی آئی حملہ آور ہوتی ہے، انوار حملہ آور ہوتا ہے، سلیم حملہ آور ہوتا ہے۔ میری نظر میں تمام کے تمام لوگوں کو ملٹری کورٹ کا ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ٹی ٹی پی یا ان باقی جماعتوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ بھی اسی ملٹری انسٹالیشن اور فوج کو اپنا ہدف بنا کر اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ فرق ان میں یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل رویے کے تحت آپ پلے کارڈ اٹھا سکتے ہیں، آپ ان پہ پتھر پھینک سکتے ہیں، آپ فزیکلی ان پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، یہ چند سطح پہ بلند ہو کر خود کو حملہ آور بھی بن جاتے ہیں، ایسیسینیشن بھی کرتے ہیں، ٹارگٹ اسی کو کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ان انسٹالیشنز پہ کسی بھی پولیٹیکل وجہ کے تحت آپ حملہ آور ہوں گے اور وہ ان نوٹسڈ جائے گا، وہ ان پنشڈ جائے گا، وہ ان اٹینڈڈ جائے گا، میرے خیال میں یہ غلط فہمی دور کر لیں گے۔ نہیں تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بین ہی وہی کام تھا جو ٹی ٹی پی یا بلوچ ملیٹنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وہ ایک سیاسی عمل نہیں تھا؟ وہ نہیں، سیاسی عمل قطعاً نہیں تھا، یہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ ایک سیاسی عمل تھا۔ وہ ایک رائٹس کے زمرے میں، توڑ پھوڑ کے زمرے میں، جلاؤ گھیراؤ کے زمرے میں تھا، اور وہ جلاؤ گھیراؤ اس سوشل آرڈر کو چیلنج کرتا تھا جو اس کا گارنٹور ہے، جو انارکی سے بچانے کا آپ کے پاس سب سے بڑا ذریعہ اس ریاست میں۔ آپ اسی پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو آپ انارکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے انیڈورٹنٹلی ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے ارادتاً ہوا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کیس کے دورانیے میں، اس انویسٹیگیشن کے دورانیے میں ہی ڈٹرمن ہونی تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ان لوگوں کو قطعاً یہ سول سپرمیسی کے خلاف ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے، رویہ اور یہ اپروچ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو یقیناً کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، اور فوج کو یہ حق حاصل ہوتا ہے دنیا کے ہر مہذب ملک میں جو آپ بتا رہے ہیں، اور ملٹری کورٹس بھی دنیا کے بڑے مہذب ممالک میں بھی ہے، اور اگر ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کیا جائے تو پھر ملٹری کورٹس میں ہی مقدمہ چلتا ہے۔ لیکن وہاں پہ تو فوج بھی فریق نہیں ہوتی۔ یہاں پہ تو پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جنرل باجوہ سے لے کے جنرل عاصم منیر تک اور ڈی جی آئی سے لے کے ڈی جی سی تک وہ سب پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے خلاف فریق بنے ہوئے ہیں، اور قتل تک کے الزامات انہوں نے لگائے تھے، تو پھر ان کو رد عمل کا حق نہیں مل جاتا؟ دیکھیں ویسے تو اسی طرح کی گفتگو ٹی ٹی پی بھی کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ پاکستان نے یہ رویہ اختیار کیا، امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف چلا گیا، تو لہٰذا ہم ان کے بچے اے پی ایس میں ماریں گے۔ اسی طرح کے جواز وہ بھی پیش کرتے تھے۔ میں آپ کو دوبارہ عرض کروں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کھڑکمر میں ایک واقعہ ہوا، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی کیا سچویشن تھی؟ یہی لوگ ایک ملٹری پوسٹ پہ بقول ان کے وہ احتجاج کرتے ہوئے گئے، اور جس کے نتیجے میں 4، 5 یا 6 افراد مارے گئے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا کیا ویو تھا؟ اس وقت تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ بہت غلط ہوئے اور اس کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی کے خلاف جو ہے نا انہوں نے اعلان جنگ کیا ہو، قطعاً ایسی بات تو نہیں تھی۔ اس وقت وہ پی ٹی ایم کو برا کہہ رہے تھے۔ وہاں پہ وہ لوگ مارے گئے، اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ بندوق تھامے ہوئے چوکی پہ ایک شخص کے پاس احتجاج کے حوالے سے بھی جائیں گے تو وہ ریٹیلیٹ کر کے گولی چلائے گا۔ یہ ابھی بھی 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اگر ان کی جانب سے گولی چلتی تو میری نظر میں وہ شاید جسٹیفائیڈ ہوتا۔ کوئی بھی ملٹری انسٹالیشن پہ کوئی بھی ملٹری پرسنل کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے طرف کوئی آ رہا ہے تو اس کو حملہ تصور کیا جائے، یہ اس کی بنیادی ٹریننگ ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے اس آئی ایف سی بنایا ہوا تھا اسے بڑی توقعات وابستہ کی گئی تھی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان بدلنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک ٹول تیار کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ نہ زراعت کی مد میں کوئی عملاً کچھ ہوا۔ اس روز ایک اکانومی کو سمجھنے والے بندے نے سٹوری بھی کی کہ جی کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، تو اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کون سے اکانومی کو سمجھنے والے صاحب نے کیا لکھا ہے،
لیکن SIFC کا پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے اور اس کے جو ماڈرنائزیشن کا سفر ہے اس میں کوئی اگر سب سے بہتر چیز پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے وہ SIFC ہے. ایک تو اس کو اسٹیچوٹری سپورٹ مل گئی ہے, قانون اس کے پیچھے کھڑا ہے, جاتی ہوئی پارلیمنٹ نے قانون سازی کر کے اس کو بااختیار بنایا. بہت جلد یہ قطعا نہیں ہوتا کہ ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا $200 ارب کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو آپ کامیابی تصور کریں گے. جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ چاہے مائننگ کے حوالے سے ہیں, ایگریکلچر کے حوالے سے ہیں, IT کے حوالے سے ہیں, دوسرے ہیں, ان کی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس کی فیزیبلٹیز ہوتی ہیں, پھر اس کے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں, پھر وہ ٹینجیبل پروجیکٹس میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے کئی ارب ڈالر کے جو معاہدات ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی سطح پہ پہنچنے والے ہیں. اور جب آپ نئے سال میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو یہ جتنے بدظن لوگ ہیں اس حوالے سے شاید ان کی رائے مختلف ہو. کس بنیاد پہ منا لیا؟ IMF کی ٹیم سنا ہے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کو توسیع دے کے گئی ہے. بجلی مزید کتنی مہنگی ہوگی؟ تیل مزید کتنا مہنگا ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے IMF کو نہیں بنایا, ہم نے اپنے گھر کو درست کرنے کے اقدامات اٹھائے ہیں جس کو IMF دیکھ رہا ہے. IMF کون ہے؟ IMF ایک لینڈر ہے, وہ آپ کو ادھار دے رہا ہے اور اس ادھار کی وجہ سے آپ ایک بین الاقوامی ملٹی لیٹرلزم میں اکنامکلی جو کنیکٹڈ ہیں اس کا تقاضا ہے, آپ کی ضرورت ہے. ساتھ میں جو لینڈر ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے کمانے کی صلاحیت کتنی ہے, آپ کے خرچ کرنے کے عادات و اطوار کیا ہیں. ہم نے ان دونوں چیزوں پہ غور و فکر کر کے اپنی جو آمدن ہے اس کو بڑھانے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنائے ہیں اور اپنانے جا رہے ہیں. ساتھ میں جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے گورنمنٹ کی اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنے کے جانب اقدامات لے رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اس لینڈر کے اطمینان کا باعث بنا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس ٹرانچ کو دینے کے بعد آگے کی بھی بات. اچھا, آپ اتنے کنونسنگ پاور ہے آپ کی, بندے کو مطمئن کر لیتے ہیں ہر موضوع پہ, تو یہ جو الیکشن کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں, تو آپ اس قوم کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کے جن جماعتوں کے جو تحفظات ہے یا حکومتی رویے سے جو شکایات ہے اس کو دور کیوں نہیں کرتے؟ تو حکومت کیوں کانفرنس نہیں بلا لیتی؟ دیکھیں, ایک تو آل پارٹی کانفرنس جو ہے نا اس کا نیچر بہت زیادہ پولیٹیکل ہے. آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لنڈن سے دیکھ لیں, پری پارٹیشن ابھی تک جب پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا ہے تو وہ بنیادی طور پہ کسی 1, 2 یا 3 سیاسی نکات پہ رکھا گیا ہے. الیکشن ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے 1970 کے الیکشن کو چھوڑ کے پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کو کنٹروورسی کے جانب دھکیلا نہ گیا ہو, یا پہلے یا الیکشن کے دوران یا الیکشن کے بعد. اس ایک نقطے پہ آل پارٹی کانفرنس بلانا پولیٹیکلی بھی مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ کیوں بلایا جائے. الیکشنز انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں, اس الیکشن میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشور کریں کہ وہ نسبتاً ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوں. اگر اس کے بعد کوئی کسی کی شکایت ہے یا ابھرتی ہے اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں, ٹرائیبیونلز ہوں گے, ہائی کورٹس ہوں گے, سپریم کورٹ ہوں گے. آپ اگر جمہوری نظام چاہتے ہیں تو اس جمہوری نظام میں الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کی میٹیگیشن نہیں کرتا تو جو پارلیمنٹ میں نہیں وجود میں آئے گی اس میں لوگ تبدیل کر دیں اس نظام کو. ہمیں تو اس سے شکایت نہیں, نہ ہمیں اس سے اختلاف ہے, لیکن جب تک اس میں آئینی اور قانونی تبدیلی نہیں آتی, یہی میٹیگیشن کے فورمز ان کے پاس اویلیبل ہیں, وہ ان کو جا کر ایکسپلائٹ کریں, ان کو کسی نے نہیں روکا ہو.